الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ، شروع اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بہت مہربان ہے، الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ 2 لیکچر ہمارے ہو چکے تھے، تو اس کے ساتھ ساتھ جب آپ دعا بھی کرنے لگے نا، آپ کوئی نہ کوئی وقت تو رکھا ہوگا دعا کے لیے، تو دعا کرتے وقت بھی اللہ کو واسطہ دیا کریں ان ناموں کا۔ اللہ تیرے رحمان ہونے کا واسطہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ تو رحیم ہے ہم پر رحم کر دے۔ دعا میں بھی یہ والے اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان کو استعمال کیا کریں کہ اللہ پاک نے انتہائی جو ہے وہ رحمت جو ہے وہ مومنوں کے اوپر، دنیا میں اللہ تعالیٰ جو دعائیں سنتا ہے، جو رحم کرتا ہے مشکلوں میں، تنگیوں میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں، تو اللہ سے اس کے رحم کا سوال بھی کیا کریں۔ تو آج آگے ہم پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، خاص ہر قسم کی، یعنی الف لام آ جائے نا، ہر قسم کی تعریف کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین جو رب ہے تمام جہان والوں کا۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے آغاز میں ہماری رہنمائی کر دی کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، کیا کہہ کے؟ الحمدللہ۔ تو کبھی ہم نے شکر ادا کیے؟ سحری کر کے الحمدللہ۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں جس سے ہمیں سکون ملتا ہے، جو ہمیں آسانی دیتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمت دیکھ کے الحمدللہ کہنا شکر ادا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ جیسے اولاد بھی نعمت ہے، آپ اپنے بچوں کی کوئی ایسی حرکت دیکھتے ہیں جس حرکت نے آپ کو سکون دیا ہے، تو آپ کیا بولیں؟ الحمدللہ۔ آپ اپنا گھر دیکھتے ہیں، آپ کو وہ اچھا لگ رہا ہے، آپ کو اپنی چھت اچھی لگ رہی ہے، الحمدللہ اللہ نے دی ہے۔ اسی طرح آپ کوئی دسترخوان پہ ایسی نعمتیں دیکھتے ہیں جو اللہ پاک نے آپ کو دی ہے، تو آپ کیا بولیں؟ الحمدللہ۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، کیونکہ الحمدللہ کلمہ شکر ہے۔ شکر کا جو انداز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں پر اور اس کے اعلیٰ درجے کی صفتوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ کامل ہیں، فضیلت والی ہیں۔ اللہ کامل حمد والا ہے، حمد کا مالک ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔
اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ چھوٹا کلمہ نہیں ہے، اس کو نظر انداز نہیں کریں، اس سے نیکیوں والا جو میزان ہے وہ بھر جاتا ہے۔ اور کتنی حیرت ہوتی ہے کہ آپ چھوٹا سا کلمہ مطلب زبان سے 2 لفظ ادا کریں تو میزان بھر جاتا ہے۔ تو اس کو، الحمدللہ کو اپنی زبان کا ورد بنا لے۔ بندے اور رب کا جو تعلق ہے وہ شکر کا تعلق ہے۔ انسان شکر گزار ہوتا ہے تو رب قدردان بن جاتا ہے۔ یہ بندے اور رب کا رشتہ ہے آپس میں۔ نہ شکرے لوگوں کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، اللہ سے کوئی رشتہ نہیں۔ اللہ کو سخت ناپسند ہے نہ شکرا بندہ، لیکن جو شکر گزار بندہ ہے وہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی سے زیادہ اپنی مدح کو پسند کرنے والا اور کوئی نہیں، اس لیے اس نے اپنے نفس کی خود تعریف کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو تہذیب سکھائی ہے، جو طریقہ سکھایا ہے مسلمانوں کو، مومنوں کو، احادیث میں، سنت مبارکہ میں جتنے بھی طریقے سکھائے ہیں، ہر خیر کا کام کرتے، نیکی کا کام کر کے اس کو اختتام پر بھی کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کام کو مکمل کرتے کیا کہتے؟ الحمدللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی یہ دعا بھی پڑھتے، خوشی ہوتی نا، جب کوئی کام کرتے خوشی ہوتی تو کیا کہتے؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس کے فضل سے نیک کام پورے ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ہم نے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ وہ سارے جہانوں کو پیدا کرنے والا، وہ سارے جہانوں کا مالک ہے، وہی مختار کل ہے، وہی تدبیر چلانے والا، وہی انتظام کرنے والا، ربوبیت بھی اسی کے لیے، تصرف بھی اسی کے لیے، سارے اختیارات کا مالک وہی ہے۔ رب کون ہوتا ہے؟ رب پالنے والا۔ رب کا مطلب ہوتا ہے حفاظتیں کرنے والا، نگہداشت کرنے والا، معبود، آقا، مالک، مختار کل، جو اپنی ملکیت کی تمام چیزوں میں تصرف کا اختیار رکھتا ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ عالمین، عالمین میں کون کون ہے؟ اللہ کے سوا ساری مخلوق عالم ہے۔ عالمین اس کی جمع ہے۔ مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کی تربیت کی بھی 2 قسمیں، ایک تربیت عامہ، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس نے رزق عطا کیا، اس نے رہنمائیاں کی جن میں ان کی دنیا زندگی کی بقا بھی ہے۔ اللہ پاک نے کیا کیا؟ ساری مخلوق کو اکیلے بنایا، اور برائی سے اللہ نے تربیت کی تو اس کو نیکی کی توفیق ملی، اللہ نے تربیت کی تو برائی سے بچنے کی توفیق ملی۔ تربیت کس نے کی؟ اللہ نے کی نا اپنے نبیوں کے ذریعے۔ اگر ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا ہم نے برائیوں سے کیسے بچنا ہے تو ہم نہیں بچ سکتے۔ اس لیے آج ہم یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ نعمت۔ اس سے بھی کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ صرف اللہ تعالیٰ نے ہی ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے، وہی اکیلا تدبیر کرنے والا، باقی سارا عالم سارا اس کا محتاج ہے۔
الرحمن الرحیم، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ایک اور جگہ کہ کاتبہ علی نفسہ الرحمہ، سورۃ نام آیت نمبر 12 میں، کہ اس نے رحمت کو اپنے اوپر لکھ دیا، فرض کر دیا۔ اللہ کیا ہے؟ رحمت کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں، اپنے پاس ان میں سے 99 حصے رکھے ہیں، صرف ایک حصہ زمین پر اتارا ہے۔ اس کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ گھوڑی بھی اپنے بچے کو اپنے سم پاؤں یعنی لگنے نہیں دیتی، بلکہ اس کو اس سے اٹھا لیتی ہے تاکہ اس کے بچے کو تکلیف نہ ہو۔ یعنی یہ کیا ہے؟ جانوروں کے دلوں کے اندر بھی یہ کیا ہے؟ رحم ہے۔ مالک یوم الدین، مالکی مالک ہے، یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے سے مراد اس دن ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہوگی، کوئی فیصلہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس دن کوئی سفارشی، کوئی دوستی، کوئی تجارت کام نہیں آئے گی۔ اللہ اکیلا مالک ہے۔ مالک وہ ہوتا ہے جو حکم دے لیتا ہے، جو روک لیتا ہے، اور مالک وہ ہے جو نیکیوں کا بہترین ثواب عطا کرے گا، جو اس کے جرموں پر سزا دے گا۔ یوم الدین بدلے کے دن کا، اللہ تعالیٰ جزا کے دن کا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ جزا کے دن سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہوں گے۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ لے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ کر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، زور والے جابر بادشاہ اب کہاں ہیں؟ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر زمینوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، زور والے جابر بادشاہ کہاں ہیں؟ تکبر والے کہاں ہیں؟ جزا کے دن لوگوں کو ان کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ابھی نہیں پتہ چل رہا نا کہ اللہ حاکم ہے، اللہ کے پاس ملکیت ہے۔ لوگ لوگوں پر ظلم جب کرتے ہیں نا، کبھی کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ اللہ حاکم ہے، انصاف ہو جائے گا۔ اب بات آئی تو یہ بھی وضاحت کر دوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کا خون نکالنا ظلم ہے، کسی کو جوتے مارنا ظلم ہے۔ نہیں، کسی کی عزت پہ ڈاکہ ڈالنا بھی ظلم ہے۔ یعنی آپ کسی کی انسلٹ کر رہے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کسی پہ بہتان لگا رہے ہیں، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی زیادتی ہے، تو اس کا بھی حساب دینا ہے۔ تو یہ نہ سوچا کریں کہ یہ جو باتیں چھوٹی ہیں، ایک دوسرے کی انسلٹ کرنا کہ میں بڑی ہو جاؤں گی، تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ اللہ حاکم ہے، اور اس کا جو کمال عدل ہے، اس کا جو انصاف ہے، وہ مخلوق پر ظاہر ہوگا کب؟ مالک یوم الدین، بدلے کے دن۔ جب بدلے کا دن ہوگا، جب جزا کا دن ہوگا، تھوڑی سی فیلنگ لائیں اپنے باڈی کے اندر۔ یہ حقیقت ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی لکھا ہوا ڈرامہ بھی نہیں ہے۔ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس منظر کو لائیں۔ صحابہ قرآن پڑھتے اور ان کی ہچکیاں بن جاتی، ان کے جسموں کے اوپر کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اور ایک آیت پڑھ کے کہیں کہیں دن نہیں روتے رہتے کہ قرآن نازل ہوتا اور صحابہ روتے رہتے۔ آج ہم سارا کچھ پڑھ کے بھی
تو ہمارے دل اتنے بھی اس حد تک گر گئے ہیں ہمارے دماغوں میں اور ہمارے دلوں کے اندر گناہوں کا اتنا زنگ لگ چکا ہے، ہم ڈرتے ہی نہیں ہیں، ہم گناہ بھی نہیں چھوڑتے، رونا تو دور کی بات ہے، ہم نیکی کی طرف نہیں آتے۔ باقی چیزیں تو دور کی بات ہے نا، ہم ایک چیز کو سمپل گناہوں کو نہیں چھوڑ رہے، تھوڑی سی فیلنگ اس چیز کی لائیں کہ جب جزا کا دن ہوگا، جبریل علیہ السلام اور دیگر سارے فرشتے صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن جبریل اور سارے فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی بھی کسی سے بات نہیں کرے گا مگر رحمان جس کو اجازت دے گا وہی بات کرے گا۔ ہم نے کبھی سوچا ہے آج ہم جتنی زبان چلا رہے ہیں، جتنا برا بھلا زبانوں کے ساتھ جو ہم عمل کر رہے ہیں، ہاتھوں کے ساتھ، پاؤں کے ساتھ کسی کے اوپر، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں کہ جزا کے دن سب فیصلے ہو جائیں گے۔ اگر آپ محنت کر رہے ہو نیکیوں پہ تو اس کے ثواب کی امید رکھیں اور اللہ کے عذاب سے خوف کھائیں، اور اگر کوئی بندہ کسی گناہ میں شریک ہے، وہ گناہ جو وہ خود ہی جانتا ہے، کوئی دوسرا نہیں جانتا، جو چھپ کر وہ کر رہا ہے، جو وہ تنہائی میں کر رہا ہے، جو وہ موبائل پہ کر رہا ہے، وہ جو اپنے بستر میں کر رہا ہے، وہ بندہ اللہ سے ڈر جائے یہ سوچ کے کہ میں اللہ سے چھپ نہیں سکتا، اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ سینے کے راز کو جانتا ہے، وہ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، اس دن اعمال کا بدلہ ملے گا۔ اگر اس بات کا یقین ہے کہ اعمال کا بدلہ ملے گا تو آئیے یہاں بیٹھ کے عہد کر لیجئے کہ اللہ میں اس گناہ کی طرف نہیں جاتی جس کو صرف تو جانتا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا۔ اگر میں نمازیں چھوڑتی ہوں، میں 3 پڑھتی ہوں، میں 4 پڑھتی ہوں، میں 5 پڑھتی ہوں، کسی کو نہیں پتا، دوسرے مجھے نمازی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ مجھے یقین آ گیا کہ تو بدلے کے دن کا مالک ہے، انصاف کرے گا، برے اعمال کرنے والوں کو، زیادتیاں کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ ملے گا۔ اللہ تو نے ان کے لیے دوزخ تیار کر کے رکھی ہے۔ اللہ جو لوگ اپنے نفس کی خواہش کو ختم کر کے تیری رضا چاہتے ہیں اور تیرے نبی کے طریقے پہ چلتے ہیں، تو نے ان کی قدر کی، نیک کام کرنے والوں کے لیے تو نے جنت تیار کر کے رکھی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی پہچان مل جاتی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ کی پہچان مل جاتی ہے وہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ جینا سیکھ جاتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ جینا سیکھ جاتا ہے۔ عمل بدلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کا راستہ ہے۔ عمل بدلنے کے لیے جو چیز کام آتی ہے، جو بندہ کہتا ہے میں نہیں بدل سکتا، میرے عمل ٹھیک نہیں ہو سکتے، تو وہ کیا؟ آخرت کی یاد سے گناہوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ یاد کیا کریں کتنے سال زندگی گزار لی ہے، 20 سال، 30 سال، 50 سال، آئیے آج ہی اپنے محلے میں تلاش کیجئے جو 100 سال سے اوپر ہے، کتنے سال جیو گے؟ آخرت کو یاد کرو، واپس جانا ہے نا، اللہ نے پوچھنا ہے کہاں گزاری وہ جوانی، کہاں لگایا وہ مال، تو اب حساب کتاب کا وقت آ جائے گا۔
मालिक यौम الدین، वो बदले के दिन का मालिक है। वापसी को याद किया करो, जाना है, ये ना सोचा करो, क्योंकि हम भूल चुके हैं। अगर हम याद रखें तो फिर हम आखिरत की तैयारी के लिए कुछ काम भी करें। अल्लाह की सिफात से अल्लाह ताला की पहचान होती है, और अल्लाह ताला की पहचान से अल्लाह ताला की मखलूक की पहचान होती है, वो महबूब बन जाती है। दिलों के अंदर से कीना निकल जाता है, बुग़्ज़ निकल जाता है। आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरी आपकी क्या रिश्तेदारी है? लेकिन दीन से मोहब्बत करने वाले, अल्लाह की पहचान करने वाले, खूनी रिश्तों से ज़्यादा अज़ीज़ हो जाते हैं। वो उनकी मोहब्बत के, उनके अंदर जज़्बात पैदा हो जाते हैं। वो एक सच्चा इंसान बन जाता है, वो एक खरा इंसान बन जाता है। वो ऐसा इंसान बन जाता है कि दीन की वजह से उस बंदे के लिए दिल करता है कि ये बंदा दीन के साथ मुखलस है, ये अल्लाह के साथ मुखलस है। जो अल्लाह के साथ मुखलस होता है, वो अल्लाह की मखलूक के साथ भी मुखलस होता है। तो फिर जब मखलूक के साथ वो मुखलस होता है, तो अल्लाह पाक उसकी इज्जत दुनिया में भी और आखिरत में भी उसकी इज्जत बना देता है। मोमन के अंदर अल्लाह ताला की मुलाकात का शौक पैदा होता है, और उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ नेक काम बन जाते हैं कि मुझसे अल्लाह राज़ी हो, मेरी ज़ात से अल्लाह राज़ी हो, अल्लाह मुझसे खुश हो। तो ये कब होगा? जब हम आखिरत को याद करेंगे। इय्याका, हम सिर्फ तेरी ही नाबुदु, हम इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ तुझ ही से मदद चाहते हैं। इबादत जो है वो इंतहाई जिल्लत, आजजी और इनकिसारी को कहते हैं, झुकना, खालस। शरीयत में जो इबादत है वो मोहब्बत के साथ, खौफ के साथ, खुशू के साथ, खुजू के साथ, इस सब को जमा करके उसका नाम इबादत है। लेकिन कभी आपने सोचा है, हम जब नमाजें पढ़ते हैं तो हमारे जिस्म के ऊपर वो इबादत का असर होता है। कैसे? मतलब आपने झुके हो तो आपने रुकू कर लिया, हम्म, आपने सजदा किया तो आपने, आपकी जिस्मानी हालत सजदा कर रही है। तो ये मैं आपको इसकी तवज्जो दिलाना चाह रही हूँ कि आप रूहानी सजदे किया करें, रूहानी रुकू किया करें, खुद को अल्लाह के आगे गिराएं, झुकाएं। अल्लाह, झुक गई हूँ, सजदे में सर रख दिया है, अब जो मर्जी मुझसे करवा लो। हम्म? तो अतात में जब आप रूहानी झुकेंगे तो फिर सब कुछ करेंगे, फिर आपको कुछ मुश्किल नहीं लगेगा, फिर आपको गर्मी के अंदर सख्त पर्दे मुश्किल नहीं लगेंगे। हम्म, फिर आपको सर्दी में नमाजें मुश्किल नहीं लगेंगी, आपको अल्लाह का कोई हुक्म मुश्किल नहीं लगेगा। हम्म, जो बुर्के नहीं पहनती लेडीज, जवान लड़कियां, उनके लिए ये सब कुछ क्यों मुश्किल है? क्योंकि रूहानी झुकी हुई नहीं है, अल्लाह के आगे आजिजी नहीं है, इनकिसारी नहीं है। जब अल्लाह के आगे आजिज हो जाना है तो फिर क्या है? अपने आप को अल्लाह के ताबे बनाना है। हम अल्लाह तेरी इबादत करते हैं। इबादत की भी कितनी किस्में हैं? तीन। कौली इबादत, फेली इबादत, माली इबादत। मेरा हर हर जुमला अल्लाह के लिए। कौली इबादत हो गई ना, कि कभी तस्बीह, कभी हम्द, कभी कुरान, कभी हदीस। ये क्या है? कौली इबादत। नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना। अभी भी हम क्या कर रहे हैं? कौली इबादत कर रहे हैं। फेली इबादत क्या है? नमाज पढ़ ली, रोज़ा रख लिया, नवाफल पढ़ लिए, ये फेली इबादत है। और माली इबादत,
صدقہ دیا، زکوٰۃ ادا کی، غریبوں کی مدد کی، مساکینوں کی، یتیموں کی، تو یہ کیا ہے؟ مالی عبادت ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ مدد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نفع حاصل کرنا۔ تو انسان جو ہے وہ کس سے نفع حاصل کرتا ہے، کس سے مدد مانگتا ہے؟ شریعت کی جو اصطلاح میں جو اس کا استعانت کا مطلب ہوتا ہے، وہ ہر طرح کی عبادت اور ہر طرح کے کام میں اللہ کی توفیق اور مدد ہے، اللہ سے مانگتے ہیں۔ مدد بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مدد ظاہری طور پہ، آپ فرض کیا آپ کسی سے کہتے ہیں یہ بہت وزنی ٹیبل ہے، آئیے میرے ساتھ لگے اور اس ٹیبل کو اٹھا کے وہاں رکھتے ہیں، یہ مدد آپ کے لیے ٹھیک ہے، مانگیں، آپ لے سکتے ہیں، ہیلپ لے سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ کوئی بھی مشقت والا کام ہے، آپ کسی کے ساتھ لگ کے تو کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک مدد جو روحانی ہے، وہ جو آپ تنہائی میں، تو وہ آپ صرف اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اللہ سے لے سکتے ہیں، یا اللہ مدد صرف اللہ سے کہہ سکتے ہیں، کوئی دوسرے تیسرے کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے۔ کیوں؟ جس سے مدد مانگنی ہے اس کے لیے خصوصیت ہونی چاہیے۔ اب فرض کیا، جیسے پہلے میں نے مثال دی، ایک بندہ اپاہج ہے، ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ اور بازو کام نہیں کر رہے، آپ اسے کہیں گی آنا ذرا مجھے یہ ٹیبل اٹھوانا، آپ کو بھی تو نظر آ رہا ہوگا اس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہے، وہ کیسے ٹیبل اٹھائے گا؟ آپ کا مشقت والا کام کیسے کرے گا؟ آپ نے مشقت والا کام کروانا ہے تو آپ اس کو دیکھیں گے جس کی جسمانی حالت ٹھیک ہے، وہ کام کر رہا ہے، آئیے مجھے یہ مشقت والا کام کر کے دے۔ اگر آپ دنیاوی لحاظ سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو خصوصیات ہیں، جو صفات ہیں، تو پھر آپ نے جب روحانی مدد مانگنی ہے، آپ پھر اس سے تو دیکھیں وہ کہیں اس ٹیبل کی مثال کی طرح اپاہج تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہیں جملے کڑوے نہ ہو جائیں۔ پھر جب ہم مزاروں پہ بیٹھ کے، درباروں پہ بیٹھ کے تو مدد مانگتے ہیں، تو وہ سن رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اس اپاہج کی طرح ہے کہ جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ سن رہے ہیں۔ تو مدد مانگے تو کس سے مانگے؟ صرف اللہ سے، وہی نفع دینے والا، وہی نقصان دینے والا، وہی مسائل حل کرنے والا، وہ بیماریاں سے شفا دینے والا، وہی مشکلیں آسان کرنے والا۔ تو یہ جو مدد ہے جو آپ نے روحانی مانگنی ہے، وہ کس سے مانگنی ہے؟ صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا غلام سمجھیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی کا مالک سمجھیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی موت کا مالک سمجھیں، اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دیں، ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھ کے مطمئن ہو جائیں۔ اچھا، یہاں بھی ایک جملہ بڑا قابل غور ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے سپرد، اللہ کے حوالے، بات تو بڑی اچھی کرتے ہیں، لیکن تکلیف یہ بات دیتی ہے کہ اللہ کے حوالے کر کے پھر بھی ٹینشنوں میں آ جانا، پھر بھی پریشانیوں میں آ جانا، پھر بھی تکلیفوں میں آ جانا اور رونا دھونا کرنا۔ جب آپ نے کوئی معاملہ اللہ کے سپرد کیا ہے، پھر ٹینشن چھوڑ دیں، پھر صرف ذکر اذکار کیا کریں۔ آپ سے کوئی کہہ رہا ہے بڑا کہ یہ کام میرے حوالے ہے، تو پھر آپ ٹینشن لیں گی؟ نہیں لیں گی، کیونکہ اس نے کہہ دیا یہ کام میں کروں گا۔ تو اللہ اتنی بڑی ہستی ہے، جب کوئی بھی کام اللہ کے سپرد کریں پھر ٹینشن نہ لیا کریں، پھر دعا آپ کر رہی ہیں، اذکار کر رہی ہیں تو یہی کافی ہے۔